آج ہم خدا کے کلام کو عنوان جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں، مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، یہ وہ کلمات ہیں جو خدا نے اس وقت کہے تھے جب وہ یونا سے نینوا کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی بے شمار لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے وہ خدا کا مقصد نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ ان وجوہات کو جانتے ہیں کہ کیوں سب چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ وہ ان سب باتوں سے غافل ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی رہنمائی کر کے اس قابل بنائیں تاکہ دونوں میں امتیاز کر سکیں۔ جب خدا نے یونا کو انہیں خوشخبری کی منادی کرنے کو کہا جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے، تو یونا نے وہ کیا جیسے اسے بتایا گیا تھا۔ تب جو امتیاز نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی اور امتیاز کرنے کے قابل ہوئے۔ جہاں کہیں خدا کے کلام کی منادی کی جائے وہاں لوگ امتیاز کی قوت حاصل کریں گے۔ ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے اور خوشخبری کے کام کو بڑھانا چاہیے۔ یونا 1:1 سے دیکھتے ہیں۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ جب خدا نے یہ کلمات یونا سے کہے تو وہ نینوا نہیں گیا کہ خدا کے کلمات کی منادی کرے، کیونکہ وہ مختلف وجوہات کے باعث خوف زدہ تھا۔ تاہم مچھلی کے پیٹ میں زیادہ توبہ کرنے کے بعد آخر کار وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے نینوا چلا گیا۔ 3:1 سے دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا کس کے کلام کے مطابق؟ خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر، ایک باب میں یہ لکھا ہے کہ یونا خداوند کے حضور سے بھاگا، تاہم اسے دوسری بار کہا گیا وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر اس نے کیا کیا؟ وہ نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا۔ 1 باب میں یونا خدا کے کلام کی منادی کرنے سے خوف زدہ تھا، لیکن 3 باب میں وہ منظر ہے جہاں اس نے توبہ کی اور وہ کیا جو خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ جب اس نے ویسا کیا تو کیا ہوا تھا؟ یونا 4:9 سے دیکھتے ہیں۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں؟ یوں 1,20,000 لوگوں نے خدا کے سامنے توبہ کی، اور خدا اس آفت کو بھیجنے سے باز رہے جس کے لیے خدا نے انہیں خوف دلایا تھا کہ ان پر لائیں گے۔ جب خدا کے کلمات کی منادی کی گئی اور انہیں آگاہ کیا تو 1,20,000 لوگ جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے سب تبدیل ہو گئے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں سبت کے بارے میں گواہی دوں تو کیا وہ سمجھیں گے؟ اگر میں آسمانی ماں کے بارے میں منادی کروں تو کیا وہ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا سوچنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔
کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا ابتدا سے انجام کی خبر رکھتے ہیں، یعنی قدیم الایام سے لے کر ہونے والی باتوں کی۔ آپ سب ہمیں قبل از وقت فیصلے کرنے یا نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی سوچنا ہے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ خدا نے کہا، سب قوموں کو سچائی کے کلام کی منادی کرو، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ کیا ہمیں انہیں سکھانا نہیں چاہیے؟ نہ صرف انہیں سکھانا ہے بلکہ ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے کہ خدا کے سب حکموں پر عمل کریں۔ آپ سب ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو جاؤ اور منادی کرو کہنے والے خدا کی فرما برداری ان بے شمار لوگوں کو منادی کرتے ہوئے کریں جو اس دنیا میں پھنسا اور خدا کے حکموں سے بے خبر رہ رہے ہیں۔ فسا کی بات کریں تو ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے خدا کے ضابطے کے مطابق منا رہے ہیں۔ آئے ہم اس پیغام کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک لوگوں کو کریں۔ دانیل 9 باب 3 آیت سے دیکھتے ہیں، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بغاوت کی۔ بغاوت کیا ہے؟ بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے۔ آج کے کلام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں خدا کہتے ہیں کہ اے بے شرع لوگوں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ 6 آیت سے جاری رکھتے ہیں، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرا سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرا اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہگار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہیں ہم پر پوری ہوئیں کیونکہ ہم اس کے گناہگار ہوئے۔ دانیل 9 باب کے متن کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بار بار اپنے لوگوں کو اپنے آئین، قوانین و فرمان نبیوں کے وسیلے بتائے۔ اس کے برعکس لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہ خدا کے آئین و قوانین اور فرمان سے برگشتہ ہوئے۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ روحانی بغاوت ہے۔ اس لیے بنی آدم کو بچانے کے لیے، ہمارے گناہ معاف کرنے اور ہمیں واپس ابدی آسمان کی بادشاہی کو لے جانے کے لیے خدا نے اس زمین پر فسح کی عظیم سچائی کو قائم کیا۔ یہ نیا عہد ہے جو ہرگز غائب نہیں ہوگا۔ خدا نے ہمیں فسح کی پاک عید اپنے اور ہمارے درمیان عہد کے نشان کے طور پر بخشی ہے۔ خدا نے فسح کو قانون، فرمان اور شریعت کے طور پر قائم کیا تھا، جسے خروج کے دنوں سے موجودہ وقت تک ہرگز غائب نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے آسمان میں داخل ہونے تک۔ تاہم آج یہ قانون، فرمان و شریعت غائب ہو چکی ہے
یہاں تک کہ اس کا پتہ نہ ملا۔ اگرچہ بے شمار کلیسیائیں ہیں، وہ خدا کے حکموں کو نہیں مانتی۔ جب ہم نینوا کے لوگوں کی تاریخ دیکھیں تو وہ اسرائیلیوں سے بالکل مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ نینوا اسور کا دارالحکومت تھا۔ وہ بت پرست دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے اور سچے خدا کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسرائیلیوں کو ستایا اور ظلم و جبر کیا۔ نینوا کے باشندے جو اسوری تھے ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے۔ کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آخرکار یونا نے خدا کا کلام سب کو پہنچایا تھا کہ بادشاہ سے لے کر 1,20,000 لوگوں تک وہ سب ایک لمحے میں توبہ کر سکے تھے؟ جی ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ اس نے منادی کی تھی۔ یہ یونا کی فصیح زبان نہیں تھی کہ بادشاہ اور لوگوں نے توبہ کی تھی۔ یونا نے محض خدا کی مرضی پہنچائی کہ خدا یہ اور وہ کریں گے۔ تاہم حیران کن طور پر ان سب لوگوں نے جو نہ تو خدا یہوہ کو جانتے تھے اور نہ ان پر ایمان رکھتے تھے، یہ سننے کے بعد کہ یہ خدا یہوہ کا کلام ہے، توبہ کی تھی۔ آج اس زمانے میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم منفی طور پر سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خدا کے طالب ہوں گے؟ کیا یہ سمجھیں گے؟ کیا یہ یقین رکھیں گے؟ تاہم یونا کے خیال کے برعکس اور ہمارے خیالوں کے برعکس ایک چونکا دینے والا کام ہوا اور نینوا کے تمام باشندوں نے توبہ کر لی۔ آج ہمارے ارد گرد بے شمار لاچار روحیں ہیں جو حتیٰ کہ خدا کے آئین جانے بغیر خدا کی خدمت کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ان کی بابت میں متجسس ہوں کہ کیا وہ سمجھیں گے یا نہیں۔ یہ سوچنے کی بجائے ہم اپنا سارا دل اور جان انہیں خدا کے کلام کی منادی میں لگائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ پیغام پہنچانے کو کہا ہے۔ خروج 12 باب سے ہم فسح کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں جس کی منادی کرنے کو خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ خروج 12 باب 11 آیت سے یہ لکھا ہے کہ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ تقریباً 3500 سال پہلے اسرائیلیوں نے ملک مصر میں فسح منائی تھی۔ خدا نے انہیں برے ذبح کرنے کو کہا اور ان کے خون کو اپنے گھروں کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگانے کو کہا۔ یہ نشان ان گھروں کی پہچان تھا کہ جہاں خدا کے لوگ رہتے تھے۔ آفت ان گھروں پر نہیں آئی تھی جن پر نشان تھا، بلکہ ان کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اسی لیے خدا نے اس دن کو فسح کہا تھا، جس کا مطلب آفتوں کا اوپر سے گزر جانا ہے، اور اسے خدا کی عید کے طور پر مقرر کیا تھا۔ حزقیل 9 باب میں ہم وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں خدا اس دن جب آخری عدالت کریں گے ان لوگوں پر آفت آنے سے روکتے ہیں جن پر نشان ہے۔ 9 باب 3 آیت سے دیکھتے ہیں، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا، اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان سب لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں، کیا کر دے؟ نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا۔ یہاں خدا نے کہا نشان کر دے۔
खरूज 12 बाब में फसा के मंजर में भी खुदा ने कहा निशान ठहरेगा। आगे मुकाशवा 7 बाब से देखते हैं। मुकाशवा 7 बाब 1 आयत से, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। मोहर का किरदार क्या है? जमीन या समुंदर या दरख्तों को जरर पहुंचाने वाली आफत से अपने बंदों को बचाने की गर्ज से खुदा ने उनके माथों पर क्या लगाने का हुक्म दिया था? खुदा ने कहा उन पर मोहर कर दो। हिजकिय्याल 9 बाब में खुदा ने कहा उनकी पेशानी पर निशान कर दो। मुकाशवा 7 बाब में खुदा ने कहा उनके माथों पर मोहर कर दो। खरूज 12 बाब में खुदा ने कहा फसा के बरे का कुछ खून लेकर मेरे लोगों के घरों के दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाओ, ताकि मेरे लोगों के घरों पर यह खून निशान ठहरे। तो फिर फसा के बरे का खून किसके खून को जाहिर करता है? पहले करंथियों 5 बाब से देखते हैं। 5 बाब 7 आयत, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी कौन? हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम क्या करें? ईद करें। यहाँ ईद से मुराद फसा है जो हमें मनानी चाहिए। पुराने अहदनामे के वक्तों में इसराइलियों ने बर्रे का खून अपने घरों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाया था। ताहम नए अहदनामे के वक्तों में फसा का बर्रा मसीह को जाहिर करता है। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि मसीह की कुर्बानी के खून में शामिल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिनमें ये कीमती खून नहीं है वो आखिरी आफतों से बच नहीं सकते। सही? पहले करंथियों 10 बाब 16 आयत से देखते हैं। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? यहाँ लफ्ज नहीं किसी चीज की नफी करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसकी बजाय दुरुस्त होने की तस्दीक के लिए, मतलब मसीह के खून में शरीक होना है। सही? 17 आयत, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो मसीह के कीमती खून में शरीक होते हैं उन्हें लाजमन फसा की रोटी और मैं में शरीक होना चाहिए। सही? उन्हें फसा के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें इसे मनाना चाहिए। पुराने अहदनामे के वक्तों में जैसे इसराइलियों ने फसा के बरे का खून अपने घरों के दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगाया था, वैसे ही हमें अपने अंदर मसीह का कीमती खून लगाना चाहिए। खुदा ने इस जमीन पर नए अहद की सच्चाई को कायम किया था ताकि हम उनके कीमती खून में शरीक हों। मत्ती 26 बाब 17 आयत से देखते हैं। 26 बाब 17 आयत, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। यीशु ने कहा कि वो फसा मनाएंगे, इसलिए ये जाहिर है कि हमें भी फसा मनानी चाहिए। खुदा इस जमीन पर मुजस्सम होकर बनी आदम को बचाने आए थे और कहा कि वो फसा मनाएंगे। जो खुदा ने किया था, कौन उसके लिए ऐसा कहने की जुर्रत कर सकता है कि ये तालीम झूठी और बिदअत है? आप सब, ये निजात का तरीका है।
یہ وہ سچائی ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ 19 آیت۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کیا کیا تھا؟ فصح تیار کیا۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فصح کی روٹی اور مے میں کیسے شرکت کی تھی۔ 26 آیت۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ خدا نے بخشا کہ مسیح کا پاک بدن اور قیمتی خون ہمارے اندر ہو۔ ایسا کر کے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں خدا کی مہر حاصل کرنے والے لوگوں کے طور پر تسلیم کریں گے۔ صحیح۔ 27 آیت سے دیکھتے ہیں۔ پھر پیالہ لے کر، پیالے میں فصح کی مے تھی، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا۔ یسوع نے انہیں کیا کرنے کو کہا تھا؟ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یسوع فصح کے برے کے طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو پھر یہاں میرا خون سے مراد کس کا خون ہے؟ اس سے مراد فصح کے برے کا خون ہے۔ پہلے کرنتھیوں 5 باب 7 آیت میں یسوع کو کس سے ظاہر کیا گیا ہے؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ مسیحی فصح کا برہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں میرا عہد کا خون سے مراد فصح کے برے کا خون ہے۔ فصح کے برے کی حقیقت یعنی مسیح کے گوشت اور خون میں ہماری شرکت کے لیے خدا نے کون سی سچائی قائم کی تھی؟ یہ نئے عہد کی فصح کی سچائی ہے۔ چونکہ اگلے دن یسوع کو دکھ اٹھانا اور صلیب پر جان دینی تھی، اس لیے یسوع نے 29 آیت میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ چونکہ انہوں نے کہا یہ انگور کا شیرہ ہے تو فصح پر میں استعمال کی جاتی تھی۔ جس طرح پرانے عہد نامے کے وقتوں میں خدا نے نشان کے طور پر فصح بخشی تاکہ تمام آفتیں اوپر سے گزر جائیں، اسی طرح خدا نے اپنے فرزندوں کو یہ عظیم سچائی یعنی فصح بخشی تاکہ وہ آخری دن آفتوں سے بچ سکے۔ فصح کے متعلق ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، لوکا 22 باب 7 آیت سے۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ 14 آیت بیان کرتی ہے کہ جب وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہو گیا؟ جب فصح کا وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے کیا تھی؟ بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یسوع نے کہا کہ انہیں فصح منانے کی بڑی آرزو تھی۔ 19 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری کس لیے؟ یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے کس میں؟ اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ انہوں نے ان سب لوگوں بشمول رسولوں کے لیے نیا عہد قائم کیا تھا جو نئے عہد کی سچائی کو قبول کر کے نجات پائیں گے۔
انہوں نے کہا، یہ پہلا میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ نئے عہد کے قائم ہونے سے 700 سال پہلے خدا نے یرمیہ نبی کے وسیلے پیشتر ہی نبوت کی تھی کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ کئی نبیوں نے گواہی دی تھی کہ خدا خود آئیں گے اور نئے عہد کی فصح کو قائم کریں گے، تاہم دنیا کے زیادہ تر لوگ جیسا کہ اب ہیں، دائیں اور بائیں میں، سچ اور جھوٹ میں، اور آسمان کی راہ اور جہنم کی راہ میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ سب بے مقصد بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں ضرور سچائی کو ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ یرمیہ 31 باب 31 آیت دیکھتے ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ کیا باندھوں گا؟ نیا عہد باندھوں گا۔ خدا نے نیا عہد کب قائم کیا تھا؟ جیسا کہ ہم لوکا 22 باب 20 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فصح پر مرکز کے بالا خانہ میں نیا عہد قائم کیا تھا۔ ہم نئے عہد کی خصوصیات دیکھتے ہیں 32 آیت سے، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی کیا شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا کون ہوں گا؟ خدا ہوں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ کس قسم کے لوگ گناہوں کی معافی کا فضل حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے عہد کی فصح کو مانتے ہیں۔ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے کون ہوں گے؟ میرے لوگ ہوں گے۔ تاہم جو نئے عہد کی سچائی کو نہیں مانتے، وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور خدا کے احکام اور آئین سے برگشتہ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دانیل 9 باب 5 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ نہ تو یہ جانتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں سے آئی ہیں، اور نہ یہ کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ اگرچہ لوگ چرچ جاتے ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ جو آئین اور قوانین وہ مان رہے ہیں وہ واقعی خدا کے ہیں یا نہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں کہا کہ کیا کریں؟ ان لوگوں کے پاس جائیں جو دہنے اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور انہیں خدا کا کلام سنائیں۔ آج بے شمار لوگ زمین پر رہ رہے ہیں۔ خدا کی نظر میں وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہوئے کہ جا اور منادی کر۔ خدا نے یونا کو نینوا کے ان باشندوں کے پاس بھیجا تھا جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ اب خدا ہمیں یہ کہتے ہوئے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور ان لوگوں کو منادی کرو جو دہنے اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بھی یونا جیسا خاص کام ہے۔ یہ منفی سوچیں ترک کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کو منادی کریں کہ کیا وہ سچائی قبول کرے گا؟ وہ نہیں سنے گا، وہ بہت بزرگ ہے، یا وہ مذہبی نہیں لگتی۔ ہم ہر ایک کو خدا کے کلام کی منادی وقت بے وقت کریں تاکہ خدا کے سچے لوگ باپ اور ماں کی آواز کو سن سکیں اور جلد سے ان کو لوٹ سکیں۔ ہم ان کے لیے دروازے کھولیں تاکہ وہ مل کر ابدی نجات کی ضیافت میں شامل ہو سکیں۔ آج الوہیم نے ہمیں روحانی آنکھیں بخشی ہیں تاکہ دہنے اور بائیں میں امتیاز کر سکیں۔ میں خدا باپ اور خدا ماں کو ابدی شکر اور جلال دیتا ہوں۔ اب میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔